السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں سورہ مطففین آیت نمبر 7 کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ہرگز نہیں، انا تحقیق کتابہ اعمال نامہ الفجار بدکاروں کا لفی سجین البتہ سجین میں ہے۔ وما اور کس نے ادورا کا بتایا تجھے ما سجین کیا ہے سجین؟ کتابن ایک کتاب ہے مرقوم لکھی ہوئی، ویل خرابی ہے یومئذ للمکذبین اس دن واسطے جھٹلانے والوں کے، الذین جو یکذبون جھٹلاتے ہیں بیوم الدین روز جزا کو، وما اور نہیں یکذب جھٹلاتا بھی اسے کوئی الا مگر کل ہر شخص معتد حد سے نکل جانے والا آثم گناہ گار۔ اذا جب تتلا پڑھی جائے علیہ اس کے سامنے آیاتنا ہماری آیتیں، قالا کہے اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ ترجمہ، یقیناً بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ ضرور سجین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے جس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلائے گا مگر سرکش پڑا گناہ گار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ قرآن اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 6 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ کتاب جس میں کافروں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے، اور تم اس جگہ کی حقیقت نہیں جان سکتے کہ وہ کتنی ہولناک اور ہیبت کا مقام ہے۔ اور کافروں کا اعمال نامہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے جو نہ مٹ سکتی ہے اور نہ ہی بدل سکتی ہے، یہاں تک کہ ان سے ان کے اعمال کا حساب لے لیا جائے اور ان اعمال پر انہیں سزا دے دی جائے۔ اور جس دن اعمال نامے کی وہ کتاب نکالی جائے گی تو اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور جزا ملنے کے دن یعنی قیامت کے منکر ہیں۔ اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی، وہ حق سے تجاوز کرنے والا ہو اور مخلوق کے ساتھ معاملات کرنے میں ان پر ظلم کرنے والا ہو۔ دوسرا، اپنے افعال اور اقوال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو۔ تیسرا، جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ سابقہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یاد رہے کہ سجین کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام ہے اور یہ مقام ابلیس اور اس کے لشکروں کا محل ہے۔ آیت نمبر 14، کلا ہرگز نہیں بلکہ روانا زنگ ہو گیا ہے اعلیٰ قلوبہم ان کے دلوں پر ما کانو وہ جو تھے یکسبون کمائی کرتے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، یعنی اس سرکش اور گناہگار کا یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن تو سابقہ لوگوں کے قصے کہانیوں کی بات ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے اس کا اثر اپنے اوپر نہیں ہونے دیتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر اور شرک جیسے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود اور سیاہ ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ حق کو نہیں پہچان سکتے۔ گناہ دل کو میلا کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ گناہ دل کو میلا کرتے ہیں اور گناہوں کی زیادتی دل کے زنگ کا باعث بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ
نقطہ پیدا ہوتا ہے، اور جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی رونا یعنی وہ زنگ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ گاروں کے لیے ایک مقام ہے جو سجین ہے، اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں اس مقام میں ڈال دیا جائے گا، آخرت کا عذاب ہمیں دیا جائے گا۔ اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ گناہ کرنے سے دل میلے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، ان پہ نقطہ لگتا ہے اور وہ نقطہ لگتا بڑا ہوتا ہے اور وہ پورا دل ہمارا کالا ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، گناہوں سے اپنی توبہ کرنی ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں کہ ہم تمام گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔